یہ بھی میرے نبی پاک نے بیان کیا کہ جماعت کے لیے دوڑ کے نہ آنا، نماز کے لیے جب چلنا تو وقار کے ساتھ کرنا، بھاگ کے نہیں آنا۔ تو 1 منٹ رہ گیا دوڑا جاؤں میں مسجد میں، آپ دوڑے آئے ہیں، سانس آپ کا پھول گیا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھنی، سبحانک اللہ صحیح پڑھ لیں گے آپ، سانس تو پھولا ہوا ہے۔ اور پھر اگر آپ راستے میں آ رہے تھے اور آپ تیزی سے آئے اور آپ بھاگے اور آپ کو چوٹ لگ گئی تو آپ کئی جماعتوں سے گئے، منع کر دیا، فرمایا بھاگ کے نہیں آنا، آرام سے آؤ، سکون سے آؤ، اطمینان سے، آپ کی طبیعت کے اندر سکون رہے، آپ کو پتہ ہے کہ منزل انشاءاللہ ملے گی، نکل گئے ہیں تو اللہ اس کا اجر بھی عطا کرے گا۔ آپ کی نیت تھی کہ مجھے جماعت سے ملنا ہے، کسی وجہ سے رہ گئے تو اللہ ثواب دینے والا ہے، لیکن اس کے اندر بے چینی پیدا کر لینا اور دوڑنا اور بھاگنا اور بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جانا۔ وضو کریں سکون کے ساتھ، صحیح وضو کریں، کیونکہ تبلیغ سے تھوڑا سا تعلق رہتا ہے تو کچھ تلخیاں بھی کبھی کبھی برداشت کرنی پڑتی ہیں اور کہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ وضو کر رہے تھے، کہیں میں سفر پہ تھا تو میں نے ان کو ٹوک دیا، میں نے کہا آپ کا ٹخنا سارا خشک رہ گیا ہے۔ تو چونکہ وہ ان کا چہرہ مورا بتاتا تھا کہ کوئی امیر آدمی ہے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی درجہ رکھتا ہے، تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب نماز آپ نے قبول کرنی کہ اللہ نے؟ کتنی مطلب عجیب بات ہے۔ میں نے انہیں کہا جی قبول اللہ نے کرنی ہے، پر اللہ نے شرطیں بیان کی ہیں قبول کرنے۔ آپ درزی کے پاس گئے، آپ نے درزی کو کہا میرا ماپ لے لو، شرط لگائی کہ اس ماپ کا کرتا ہو، اس ماپ کا میرا پاجامہ ہو، اس ماپ کے میرے بازو ہوں، شرط لگا کے آئے آپ۔ تو اگر اس نے غلط ماپ کا سی دیا تو قبول کر لیتے ہو؟ کر لو نا، پھر کیا ہوا ہے، تھوڑی نیکی کرو نا، کوئی اب باز نہیں، بس تھوڑا سا 4-5 انچ بازو چھوٹا رکھا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پھر کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ پاجامہ آپ کا اس نے تنگ کر دیا، آپ ذرا موٹے تازے تھے تو پورے ہی نہیں نا صرف آ رہے، تو سی تو اس نے دیا نا، کر لیں گے قبول۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ میاں یہ میں تمہیں ماپ دے کے جا رہا ہوں، میں نے جو سوٹ پہننا ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر سلا ہوا ہوگا تو پھر میں پہنوں گا۔ میرے رب کریم نے نا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، شرط لگائی تھی کہ وضو اس طرح کرنا، کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ تو آپ نے غلط کیا تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے کہ آپ شرطوں پہ پورے نہیں اترے۔ تو ہم بجائے بات سمجھنے کے تلخی کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں کہ پھر وہ چونکہ ہم جلد باز ہیں، آوازار ہیں، پریشان ہیں، تو ایسے سخت جملے کہتے ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی دفعہ ہنستا ہوں سخت باتوں اور میرا تو ذہنی طور پر یہ ذہن بن گیا، میں کہتا ہوں یہ پریشان آیا تھا بیچارہ گھر سے، کسی تکلیف میں مبتلا تھا، بات کوئی اور تھی، تو چلو کوئی نہیں، کسی اور جگہ اگر غصہ نکال کے چلا گیا تو ٹھنڈا تو ہو ہی گیا، کسی اور سے تو نہ لڑے گا۔ تلخی نہ مزاجوں میں لائیں، اطمینان، سکون، وقار۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو والد ہے، جو باپ ہے، جو بڑا ہے، جو گھر کا بڑا ہے، اگر اس کے مزاج میں جلد بازی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، آپ یقین کریں بچے بیچارے آزمائش میں آ جاتے۔ سارے دکھ ماں باپ کے نہیں ہیں، کچھ بچوں کے بھی ہیں، بچے آزمائش میں آ جاتے ہیں، یار بابا جی سنتے ہی نہیں، ہر بات میں جلدی آئی نہیں، یہ تلخ ہے، یہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تھا، ہوا کیوں نہیں؟ اولاد پریشان ہو جاتی، اور بچے کہتے ہیں کہ مطلب کدھر جائیں آپ، کس سے کہیں، سخت بولتے ہیں اور اتنی سخت بات کرتے ہیں۔ وہ بھائی ذرا ٹھہریں آپ، ٹھیک ہے بات اس میں کہ بچوں کو آپ نے آرڈر کیا تھا تو آپ کا اس وقت بڑا درجہ تھا، آپ کے حکم پہ فوراً جو ہے وہ ہاں کرنی چاہیے تھی، پر وہ انسان ہی ہے، مشین تو نہیں نا، وقت تو لگتا ہے۔ اور یہی حال بہت سارے نوجوانوں کا ہے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے تھا، دیکھیں میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں۔ اپنی طبیعت کی تلخی نے آپ نے دوسروں کے دل چیر کے رکھ دیے، آپ نے کسی کے جذبے کا خیال ہی نہیں کیا، کوئی احساس ہی نہیں پیدا ہوا، آپ نے دیکھا ہی نہیں کتنے لوگ آپ کی وجہ سے آزمائش میں آ گئے، آپ کی طبیعت کی جلد بازیاں کتنے لوگوں کی روحوں پر پیر رکھ کے چلی گئی، کتنے لوگ تھے جن کے لیے آپ سہانے روح بن گئے، پر آپ نے اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کیا۔ سنو، ہم مدینے والے رسول کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربان جاؤں نبی پاک پہ، حضور بات کرتے تو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے، اتنی ٹھہر ٹھہر کے کہ اماں جی فرماتی ہیں میں اگر اپنے نبی کے لفظ گننا چاہتی تھی تو میں لفظ بھی گن لیا کرتی۔